بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگ میرے گھر پر آئے ہیں اور دعوت اسلامی کے بارے میں جو کچھ معلومات کرنی ہے مجھ سے کر رہے ہیں۔ میں بڑی خوشی کے ساتھ میں اپنے تاثرات مدنی چینل کے بارے میں، امیر سنت حضرت الیاس قادری صاحب کے بارے میں، اور جو دعوت اسلامی کی جو دنیا میں جو خدمت اسلام کے بارے میں خدمت کر رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے اور مجھے موقع دیا کہ میں نے اب تک اپنے ٹی وی کے اوپر اور دوسری جگہ دعوت اسلام کے بارے میں مدنی چینل سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے اور اس کے بارے میں جانا ہے میں وہ آپ کو بتاؤں۔ مدنی چینل آج کے زمانے کے اندر الیکٹرک میڈیا کی بڑی اہمیت ہے۔ پرنٹڈ میڈیا کچھ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ آتا ہے، لیکن الیکٹرک میڈیا اتنی تیزی سے آیا ہے کہ دنیا کے اندر جو کوئی بھی گھٹنا ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے، وہ بہت تیزی کے ساتھ میں پھیل جاتی ہے۔ آج مدنی چینل ساری دنیا کے اندر، بڑے بڑے ملکوں کے، یوروپ کے اندر، امریکہ میں، برطانیہ میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، ہندوستان میں، سب، اور خاص طور سے افریقہ کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ میں دعوت اسلامی کا جو کام کر رہی ہے، اس کا جو اشتہار کر رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں۔ مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے جس کے اندر جو دوسرے ٹی وی کے اندر جو دوسری باتیں آتی ہے، ناچ اور گانے آتے ہیں، یا ایسی کوئی بے خدا باتیں ہیں، کچھ سیاسی باتیں آتی ہیں، دوسرے مذہب کے بارے میں آتی ہے یا دوسرے عقیدے کے بارے میں آتی ہے، وہ کوئی ایسی تنقید نہیں کی جاتی ہے، وہاں پر کسی بات کی، کسی کی دوسری کی غیبت نہیں کی جاتی ہے۔ مدنی چینل صرف اسلام اور قرآن و سنت کے بارے میں بتاتا ہے، اور خاص طور سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑے ادب کے ساتھ نام لے کرتے ہیں، اور ہر وقت انہی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کے لیے ہر مسلمان کو وہ اپنی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ وہ ان کا جو اجتماع ہوتا ہے، جو ان کے پروگرام ہوتے ہیں، ان کے اندر ہر مسلمان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کیسے کھانا کھایا جاتا ہے، کیسے ماں باپ کا ادب کیا جاتا ہے، کیسے کسی دوسرے کے گھر پہ جائے تو جایا جاتا ہے، یعنی ہر طریقے سے سوشل لائف، ایجوکیشن لائف اور مذہب کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ میں خاص طور سے میں دیکھتا ہوں ٹی وی کے اوپر کہ مدنی چینل والے بتاتے ہیں کہ بہت سے مسلمان بھائی جو اس میں شریک ہونے آتے ہیں تو خود اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، پہلے ہمیں وضو بنانا نہیں آتا تھا، ہمیں پورا کلمہ پڑھانا نہیں آتا تھا، قرآن شریف کو صحیح پڑھنا نہیں آتا تھا، ایک دوسرے سے سلام کرنے میں ہمیں شرم آتی تھی، اپنا لباس پہننے میں ہمیں شرم آتی تھی۔ لیکن جو ہی وہ دعوت اسلامی کے عالموں کے ساتھ میں اور اجتماع میں شریک ہوئے تو شریک ہونے پر ان کے اوپر اتنا اثر پڑا کہ وہ سچے مسلمان بن گئے، اور ان کا لباس جو پہلے اپنے آپ میں یہ نہیں معلوم کر سکتے تھے کہ یہ کوئی مسلم ہے یا کوئی غیر مسلم ہے، لیکن جب وہ اجتماع میں آنے لگے، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ میں رہنے لگے، تو ان کا چہرہ اتنا نور والا چہرہ بن گیا، اور ان کا ہو گیا کہ ہزاروں آدمی کے اندر بھی وہ کہیں جا رہے تو معلوم پڑا کہ وہ دعوت اسلامی والا آ رہا ہے۔ جیسے دوسرے ملکوں کے اندر جاتے ہیں یا ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری کئی قومیں ایسی ہیں جن کی پہچان بہت جلدی معلوم کی جا سکتی ہے، جیسے سردار لوگ ہیں، سکھ لوگ ہیں، ہزاروں آدمیوں میں پہچانا چلا جائے گا، چاہے وہ پولیس والا ہو، چاہے اسکول والا ہو، چاہے بیوپاری ہو، لیکن اس کا ایک لباس ہوتا ہے جس سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارے جو مسلم بھائی ہیں، جو پورے مذہب سے پوری طرح سے جن کو پوری واقفیت نہیں ہے، ان کا لباس ایسا ہے کہ ہم ان کو جب تک کہ وہ ہم سے بات نہیں کرے یا کوئی روزہ نماز رکھ کر کے ہمارے سامنے نہیں آئے یا کلمہ نہیں پڑھے، جب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان کے کون ہیں۔ لیکن دعوت اسلامی والوں کو دور سے دیکھتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ ہر صاحب والے آ رہے ہیں، وہ دعوت اسلامی والے آ رہے ہیں، ان کی داڑھی دیکھ کر کے کہہ دیں گے، ان کا امامہ دیکھ کر کے کہہ دیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی پہچان جو لباس کی ہونی چاہیے، زبان تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو لباس دکھائی دیتا ہے، آدمی کے لباس سے پہچانا جاتا ہے کہ آدمی کون ہے، یہ کوئی ایڈوکیٹ ہے کہ ڈاکٹر ہے کہ کوئی بیوپاری ہے، کون ہے، تو لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ بس کے اندر کوئی کنڈکٹر ہوتا ہے، ریلوے کے اندر کوئی ٹی ٹی ہوتا ہے،
अदालत के अंदर कोई वकील होता है तो उसकी ड्रेस से पहचाना जाता है। तो दावत इस्लामी वालों की ऐसी ड्रेस है, इतनी पाक और साफ और सफेद और इमामा की है कि हर आदमी पहचान जाएगा कि दावत इस्लामी वाले हैं। तो ये टीवी के ये जो हमारा जो मदनी चैनल है, मदनी चैनल को मैं बराबर देखता हूँ। मैं नहीं देखता हूँ, मेरी फैमिली पूरी उसको देखती है और हर वक्त उसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बारे में इससे के अलावा वो कोई भी बात उसमें नहीं होती। किसी किस्म की बदसलूकी या ऐसा कोई ऐड नहीं होता औरतों के बारे में या नाच गाने का, कोई भी नहीं होता। सिर्फ अल्लाह और रसूल का जो दायरा है, बस कुरान शरीफ का जो पूरा सर्कल है, पूरा दायरा है, सुन्नत रसूल है, उसके बाहर उनमें कोई भी बात नहीं होती। हर वक्त उनका लब जो है ना दुरूद शरीफ से तर रहता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो कहने का मकसद है कि मदनी चैनल की वजह से आज दुनिया के अंदर इस्लाम की इतनी तेजी से तबलीग हो रही है कि हम उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि जब अभी ईद मिलादुन्नबी का वक्त आया और जब उदयपुर के अंदर मैं घूम फिर के मैंने देखा तो लोगों से मैंने यह दरियाफ्त किया, भाई ऐसी क्या बात है कि अब के अपना जुलूस इतनी बड़ी तेजी से निकला और इतनी बड़ी रोशनी की गई, इतना बड़े लोगों में खुशी का माहौल आया पैदा हुआ। तो उन्होंने खुद ने बताया साहब कि हम जो देखते हैं अपना मदनी चैनल, तो मदनी चैनल में बार बार आप कहते हैं कि देखो वो आका का मिलाद आया, आका का मिलाद आया, हरे झंडे नारे लगाओ, घरों को सजाओ, यानी जो ऐसी बात बार बार नारे लगाते थे वो। उन्होंने कभी किसी सियासत की बात नहीं कही, किसी दूसरे लोगों के बारे में नहीं कहा कि अच्छे हैं या बुरे हैं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ अल्लाह और रसूल के बारे में उन्होंने कहा। आका के बारे में जो जितना दिलो जान से अपने आका को प्यार करते हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत रखते हैं, दिल मोहब्बत रखते हैं, वो उन्हीं के साथ हैं और हम भी उन्हीं के साथ में। मैंने दावत इस्लामी वालों के अंदर इसी जो मदनी चैनल के जरिए से देखा कि वो सिर्फ उनके सामने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा कोई नहीं है। वो न किसी सियासत की बात करते हैं, न गिबत की बात करते हैं। और गिबत के बारे में तो कहता है कि हम गिबत की जंग जारी रखेंगे। मरे भाई का गोश्त खाना और किसी गिबत करना बराबर होता है, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो हम लोग किसी की गिबत नहीं करें, ये सबसे बड़ी जो बात है। जो आजकल हम कहीं दो आदमी मिले आपस में बैठे उसकी बुराई इसकी वो करते हैं ये, लेकिन हमने छोड़ दिया कि पर हम करते थे दूसरे की इस तरह से बुराई करना, लेकिन गिबत करना, ये मदनी चैनल की वजह से हमारे दिमाग में बहुत बड़ी एक तब्दीली आई कि हम किसी की गिबत नहीं करते। एक चीज, दूसरी चीज, हमारा जो नमाज के लिए रोजा और नमाज और जो हमारा ईमान है और कुरान शरीफ की तिलावत करना, कुरान शरीफ को समझना बहुत आसान, बहुत धीरे धीरे पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ करके उसको समझना और उसको अमल करना, ये सब बातें हमने इस मदनी चैनल से सीखी। और उसको सीखने से हो गया हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हर वक्त यही बात कहते हैं मदनी चैनल लो, साफा वाले आगे साफा वाला टीवी बताओ, यानी साफा वाला टीवी बताओ। तो हमने देखा कि अमीर सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब, जो खुद मतलब इतने सीधे साधे अल्फाज के अंदर, सीधी सीधी बात के अंदर मुसलमान भाइयों को समझाते हैं, नमाज के बारे में समझाते हैं, नमाज के बारे में समझाते हैं, वो जनाजे की नमाज के बारे में समझाते हैं, कुरान शरीफ को से पढ़ने के बारे में बताते हैं। और व्यापारी लोग आते तो व्यापारी को भी कहते हैं देखो तुम्हें कम नहीं तोलना चाहिए, बराबर नाप के तोलना जाना चाहिए। नहीं, कुरान शरीफ की जितनी भी हमारी बातें, अच्छी बातें हैं, जो हदीसें हैं, वो सुनाते हैं और बताते हैं कि मुसलमान को सही मुसलमान बनना चाहिए। ये मदनी चैनल से हमको मिलता है। बहुत से लोगों ने वुजू बनाना सीख लिया, नमाज पढ़ना सीख लिया, नमाज और दाढ़ी रखना सीख लिया। और ये जो बहुत जो बातें इस्लाम की जो बिल्कुल ज़रूरी बातें हैं, ये मदनी चैनल हमको बराबर बताता है। मैं आपको बात बताऊं तो खाना खाने की हमारे में तमीज़ नहीं होती। बहुत से लोग हम देखते हैं कि आजकल शादी ब्याह होते हैं तो लोग बपर डिनर देते हैं, रात में 1 किलो की वो तशरी लेकर के खाना खराब करते हैं। लेकिन वो लोग, मैंने इलियास कादरी साहब को देखा, मैंने मौलाना को इलियास कादरी साहब को देखा कि वो सब अपने दस्तरखान पे अपने साथियों को लिख के बैठते हैं और जितनी भी रोटियां आती हैं सबके टुकड़े बराबर टुकड़े करके सबके सामने रखते हैं और छोटे छोटे निवाले लेकर के एक खाते हैं। कोई जल्दी नहीं करता किसी के अंदर, किस तरीके से खाते हैं। नहीं बड़ा नुआरा कोई ज्यादा ले लेगा क्या, किसी तरी वाला शोरबा उसके चला जाएगा, सब आपस में बैठ के बराबर खाना खाते हैं, बड़े अदब के साथ में खाना खाते हैं। और यहाँ तक कि जो खाने का बर्तन होता है उसको उंगली से इतना साफ करते हैं, एक दाना भी वो बाहर उसको जाया नहीं करते हैं।
تو ایسی اچھی باتیں جو اسلام کے اچھے اصول ہیں، وہ جو سچے اصول جو ہے مدنی چینل ہم کو بتاتا ہے. یہ میں نے اپنے مدنی چینل میں سب سے بڑی بات دیکھی. ایک بات. دوسری چیز ہے کہ وہ ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بس درود شریف ان کے زبان پر رہتی ہے. کوئی ایسا گانا یا کوئی دوسری بات ہی نہیں رہتی ہے. صلی اللہ علیہ بس اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں رہتی ان کے اوپر. مل تو میں نے تو ابھی تک یہی دیکھا کہ مدنی چینل ایک اتنا بڑا الیکٹرک میڈیا ہے کہ اسلام کی جو سب سے بڑی جو خدمت کر رہا ہے یہ دعوت اسلامی کر رہی ہے. اور مدنی چینل جو ایک بہت ضروری لازمی اس زمانے کے اندر ہے، اس کی وجہ سے ساری دنیا میں اس کا نام روشن ہو رہا ہے. میں اپنے تمام بھائیوں سے، عالم اسلام سے اور سب سے یہی التجا کرتا ہوں، یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ دوسری ٹی وی کی دوسری باتوں کو چھوڑ کر کے، ناچ گانوں کو، ڈراموں کو، دوسری باتوں کو چھوڑ کر کے صرف جو ہماری مذہب کے بارے میں ہے، ہماری اسلام کے بارے میں، قرآن و سنت کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کی جو حدیثوں کے بارے عمل کرنے کے بارے میں جو کچھ بھی اس ٹی وی چینل پر بتایا جاتا ہے، وہ ہمیں اس کو مدنی چینل کو ضرور دیکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور کوئی ایسی باتیں جو بنا سوچے سمجھے کو ہم نہیں کرنی چاہیے جس کو ہم نہیں جانتے ہیں. ہم خود اردو زبان سے بہت دور ہیں، عربی زبان سے کافی دور ہیں. ہمارے پاس میں اردو زبان میں جو اچھی کتابیں آتی ہیں وہ نہیں آتی ہمارے یہاں پر. ہم دوسری مذہب کی باتیں پڑھتے لیتے ہیں، اخبارات پڑھ لیتے ہیں. ہم کو چاہیں کہ ہمارے گھر کے اندر صبح ہی پہلے ہوتے ہی فجر کی نماز کے بعد ہم سب سے پہلے ہی اگر مدنی چینل کو لگائیں تو آپ دیکھو قرآن شریف کی تلاوت آتی ہے، اس کی تفسیر آتی ہے، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے، حمد شریف آتی ہے. تو یہ سب باتیں ہیں جو اسلام کی باتیں ہیں، جو قرآن کا ایک دائرہ ہے. قرآن سے باہر اور سنت کے باہر، صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے باہر کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے. یہ اسی دائرے کے اندر ساری دعوت اسلامی اس میں کام کر رہی ہے اور اس سے ہم لوگوں کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے دماغ میں جو دوسری باتیں گانے وہ نہیں آ کر کے ہر وقت درود صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زبان پر آتی ہے، ان کے لب تر رہتے ہیں اس بات سے، درود پڑھنے سے.